أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين سامعین کرام آج چند باتیں عرض کریں گے حیات النبی علیہ السلام کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اپنے اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں اور رب ذوالجلال کی طرف سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور وہ کھاتے ہوئے پیتے بھی ہیں۔ رب ذوالجلال قرآن مجید قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اور جب وہ اپنی جانب پر ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب علیہ السلام تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بنائیں گے۔ اب رب ذوالجلال قرآن مجید قرآن رشید کے اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یعنی کہ اگر دیکھ لیا جائے واضح طور پر کہ جب انسان کے سے کوئی غلطی ناسرزد ہو جائے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں توبہ کرے تو رب ذوالجلال ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اب اس لحاظ سے ایک حدیث شریف کہ جب نبی کریم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے تو اس کے بعد ایک عراقی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر شریف پر حاضر ہوا۔ شواہد الحق کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ اس لحاظ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عرابی ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دفن ہونے کے 3 دن بعد سرکار کی قبر شریف پر حاضر ہوا۔ یعنی کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ تو جب وہ دیہاتی آیا تو آپ اس نے نبی کریم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر شریف پر اس نے اپنے آپ کو مس کیا اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں اور اب آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں میری شفاعت کریں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کہ جب اس عراقی نے رب ذوالجلال کے پیارے محبوب علیہ السلام کی قبر شریف پر جا کر یہ عرض کیا تو سرکار علیہ السلام کی قبر شریف سے آواز آئی اے دیہاتی جا رب ذوالجلال نے تیری بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ سامنے کرام اسی طرح ایک اور حدیث شریف کے لحاظ سے کہ جب یزید نے مدینہ شریف پر حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد اس نے نماز پر اذانوں پر پابندی لگا دی، تو اس لحاظ سے الحاوی الفتاوی کے اندر یہ بات موجود ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد اور تابعین علیہ رحمہ اس لحاظ سے اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور پھر بالخصوص حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یزید نے مدینہ شریف پر حملہ کیا اذان پر بھی پابندی آئی تھی اور نماز پڑھنے پر بھی پابندی عائد کر دی کہ کوئی بھی مسجد نبوی شریف میں نماز نہیں پڑھ سکتا اور نہ ہی کوئی اذان دے سکتا ہے۔ تو
تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ جس وقت کسی بھی نماز کا وقت ہوتا، یعنی کہ فجر کا وقت ہوتا یا ظہر کا یا پھر عصر کا یا مغرب یا عشاء کا، تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نور الجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر شریف سے اس وقت اذان کی آواز آیا کرتی تھی اور ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ ہمارے لیے نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک حدیث شریف کے اندر نبی کریم نور الجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خود پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے وصال کے بعد بھی ہم جو آپ پر درود شریف پڑھتے ہیں یہ آپ تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ تو اس لحاظ سے مختلف احادیث شریف کی کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، مشکات شریف کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، اور پھر اس کے علاوہ البدایہ و نہایہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ نبی اکرم نور الجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف پڑھنے میں کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور بے شک تم میں سے جو بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے فارغ ہونے سے پہلے وہ درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ابھی وہ درود پڑھ کر فارغ نہیں ہوتا کہ جیسے ہی وہ فارغ ہوتا ویسے اس کا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ تو سامعین کرام اس میں اگر غور کریں کہ سرکار تشریف فرمائے مدینہ شریف میں حرام فرما میں، اور بندہ مومن جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام ہے، دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی شہر کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر جہاں پر بھی بیٹھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر درود پڑھتا ہے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان فرمایا کہ اس کے درود مکمل ہونے تک اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم نور الجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شان فرمایا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ آپ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر درود پڑھنا یہ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے وصال کے بعد بھی تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور پھر آگے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، یعنی کہ عام بندوں کی مثال انبیاء علیہ السلام کی طرح نہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ سرکار فرماتے کہ رب ذوالجلال نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھا نہیں سکتی۔ اور پھر آگے سرکار فرماتے کہ رب ذوالجلال کا ہر نبی زندہ ہے اور اس کو رب ذوالجلال رزق بھی دیتا ہے۔ تو سامنے کرام نے آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ اب ایک ہے انسان جب درود شریف پڑھے تو وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے یا پھر پہنچایا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے احادیث شریف کا بہت بڑا ذخیرہ بھی ہے کہ جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی غلام خشوع و خضوع کے ساتھ پورے متوجہ ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر درود شریف پڑھتا ہے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں کہ اس کا درود میں خود سنتا ہوں۔ اب ایک ہے درود شریف پڑھنا، ایک ہے رب ذوالجلال کی رضا کے لیے انسان کوئی بھی نیک عمل کرے تو اس پر کیا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا پھر کوئی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس پر کوئی خبر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے یہ حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ مجمع الزواہد کے اندر البدایہ و نہایہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور بھی مختلف احادیث شریف کی
خطب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے سیاحت کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ سیر و تفریح کرتے رہتے ہیں، اور وہ میری امتی کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میری موت یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب ایک ہے زندگی کا ہونا، ایک ہے سرکار کے وصال کا ہونا، یہ دونوں چیزیں برابر کیسے ہوئی؟ تو آگے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری زندگی اس لیے بہتر ہے کہ میں تمہارے درمیان تشریف فرما ہوں اور تمہارے ہر کام سے باخبر ہوں، اور مجھے تمہارے ہر عمل کا پتہ ہے۔ میرا تمہارے درمیان رہنا یہ میرا رسول جلال کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آگے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے وصال کے بعد، میری وفات کے بعد جب تمہارا نامہ اعمال مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی کہ سرکار کے جتنے بھی غلام ہیں جو گزر گئے اور جو آنے والے ہیں، اور قیامت تک جتنے بھی سرکار کے ماننے والے سرکار کو غلام آئیں گے، کوئی وہ نیک عمل کرے گا تو میرے ہر امتی کا نامہ اعمال مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ اگر اس کے نامہ اعمال کے اندر میں نیکیاں دیکھوں گا، کوئی نیک عمل دیکھوں گا، تو سرکار فرماتے کہ اس پر میں رب جلال کا شکر ادا کروں گا۔ اور پھر آگے سرکار فرماتے کہ اگر میں اپنے کسی امتی کے نامہ اعمال کے اندر کوئی برائی دیکھوں گا، کوئی گناہ دیکھوں گا، تو سرکار فرماتے کہ میں رب کی بارگاہ میں اپنے اس امتی کے لیے توبہ استغفار کروں۔ سامنے کرام مجھے چند باتیں تھی کہ نبی علیہ السلام بھی حیات ہیں، اور اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ بھی حیات ہیں، اور رب جلال انہیں عزت بھی دیتا ہے، اور وہ کھاتے پیتے بھی ہیں۔ تو سامنے کرام یہ چند باتیں تھی، اور بالخصوص اس حدیث شریف کے بعد